اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، حضور پاک علیہ السلام کا یہ معمول تھا، مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر جب دور دراز علاقوں سے عرب قبائل آتے تو حضور پاک علیہ السلام ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ مینا کے میدان میں ایک گھاٹی ہے عقبہ، یہ عربی زبان میں گھاٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس گھاٹی کے پاس کھڑے ہو کر حضرت پاک علیہ السلام عرب کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح عرب کے مشہور میلے لگتے، جیسے کہ اوقاز ہوا، ذوالمجاز ہوا، مجنہ۔ ان میلوں میں عرب کے دور دور علاقوں سے جب قبیلے آتے تو حضرت پاک علیہ السلام ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ لیکن آپ کے چچا ابو لہب یہ ہمیشہ آپ کے پیچھے ہی رہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے یا کسی قبیلے والے کے پاس جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تو یہ ابو لہب زور زور سے نعرے لگا کر کہتا کہ اے لوگو، یہ جھوٹا ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی بات نہ ماننا۔ لیکن حضرت پاک علیہ السلام پھر بھی بدستور اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح نبوت کے 11ویں سال حضرت پاک علیہ السلام حج کے موقع پر مینا میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مدینہ منورہ کے 6 افراد آ کر جب انہوں نے حضرت پاک علیہ السلام کی تقریر سنی، حضرت پاک علیہ السلام کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت پاک علیہ السلام نے ان کا نام نسب کے بارے میں پوچھا اور قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی ان کے سامنے، تو یہ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں یہود ہمیں کہتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے شرک بت پرستی کرنے والے تھے، جیسے کہ قریش مکہ کے لوگ تھے، اور یہ 2 قبیلے پہلے بہت اتفاق محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن بعد میں پھر ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور لڑائیاں شروع ہوئی، اور آخری جنگ جو ان کے درمیان لڑی گئی وہ اتنی خوفناک لڑی گئی کہ ان کے جتنے بھی بہادر شخصیات تھے، بہادر نوجوان تھے، وہ سب اسی جنگ میں مارے گئے، جس کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے کمزور ہو گئے۔ اور کچھ یہود بھی مدینہ منورہ میں رہتے تھے جو کہ اہل کتاب تھے اور یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، تو یہود نے ان کو پہلے سے یہ کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جو کہ آخری زمان پیغمبر ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر آپ شرک بت پرستی کرنے والوں کا خاتمہ کریں گے۔ تو ان کا پہلے سے انتظار تھا کہ ایک آخری زمان پیغمبر آنے والے ہیں۔ تو جب حضرت پاک علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو فوراً ان یہودیوں کی بات یاد آئی کہ یہ تو وہی پیغمبر ہیں، تو کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو یہود ہم سے پہلے مسلمان ہو جائے، اس سے پہلے ہم مسلمان ہوتے۔ فوراً کلمہ پڑھ کر یہ 6 افراد مسلمان ہوئے۔ اب یہ 6 افراد اپنی علاقے مدینہ منورہ جا کر انہوں نے دعوت تبلیغ شروع کی۔ تو اسی طرح نبوت کے 12ویں سال حضرت پاک علیہ السلام بدستور اسلام کی دعوت دے رہے تھے حج کے موقع پر، تو مدینہ منورہ کی طرف سے 12 افراد آ کر حضرت پاک علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو یہ 12 افراد بھی اسلام لے آئے اور مسلمان ہوئے، جسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ عقبہ کا مطلب ہے گھاٹی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ یہاں پر آ کر حضرت پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بیعت بھی لی کہ ہم حضرت پاک علیہ السلام کی اور اسلام کی حفاظت کریں گے، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اس کا نام ہی بیعت عقبہ اولا رکھا گیا، یعنی کہ یہ پہلی بیعت تھی جو کہ انہوں نے اس گھاٹی کے ساتھ حضرت پاک علیہ السلام سے لی۔ اب انہوں نے روانگی میں یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ایک معلم بھی بھیج دے تاکہ وہ ہمیں اسلام کی تعلیمات دے۔ تو حضرت پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دی۔ روزانہ 2، 3، 4 اسی طرح نئے مسلمان ہوتے رہے اور مسلمانوں کی ایک جماعت بنی مدینہ منورہ میں۔ اب اسی طرح نبوت کے 13ویں سال 72 اشخاص حج کے موقع پر جب آئے تو حضرت پاک علیہ السلام بدستور مینا میں کھڑے ہو کر جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو یہ 72 اشخاص یہ آ کر انہوں نے بھی ایمان قبول کیا۔
اب یہ 72 افراد جب مسلمان ہوئے تو قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو اب مدینہ منورہ کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بھی اب مسلمانوں کی جماعت بن گئی ہے، تو ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو حضور پاک علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر چڑھائی کرے اور ہمیں قید کر ڈالے۔ تو انہوں نے یہ مدینہ منورہ کے جو 72 افراد تھے ان کا تعاقب کیا ان کو قید کرنے کے لیے، لیکن یہ مدینہ کے لوگ جو تھے یہ نکل چکے تھے اور یہ انہیں قید نہ کر سکے۔ تو اب کفار مکہ کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، تو انہوں نے اسلام کے روکتھام کے لیے اور حضور پاک علیہ السلام کو روکنے کے لیے تاکہ ان کا یہ اسلام رک جائے، تو انہوں نے ایک کانفرنس کی، ایک میٹنگ بلایا دار الندوہ کے مقام پر، تاکہ حضور پاک علیہ السلام کا راستہ روکا جائے، کیونکہ ان کا اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ اب ان کی جماعت مدینہ منورہ میں بھی بن گئی، مکہ مکرمہ میں بھی مسلمان ہے اور مدینہ منورہ میں بھی مسلمان ہے، تو اب مسلمان تو یہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ ایک بڑا کانفرنس کیا حضور پاک علیہ السلام کے روکتھام کے لیے، تاکہ حضور پاک علیہ السلام کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ اور یہ جو 72 افراد جنہوں نے یہ بیعت لی، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دوسری بیعت تھی جو کہ یہ 72 افراد آ کر انہوں نے مسلمان بھی ہوئے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بیعت بھی لی کہ ہم حضرت پاک علیہ السلام اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہاں، اسی نبوت کے 12ویں سال واقعہ معراج بھی پیش آیا، تو انشاءاللہ معراج کا واقعہ یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد نبوت کے 13ویں سال جب انہوں نے یہ کانفرنس کی، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے کہ حضرت پاک علیہ السلام نے پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیسے فرمائی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔